अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं लम्हा न्यूज़। नाज़रीन, आपको पता है कि मुल्क के अंदर, मुल्क के तूल अर्ज़ में आजकल एक सियासी और मुआशी और हर किस्म का बहरान नज़र आ रहा है। पंजाब असम्बली में जो कुछ हुआ वो भी आपने देखा। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि क्या हमज़ा शहबाज की जो वज़ारत आला है वो बचती हुई नज़र आती है कि नहीं आती। इसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि इस वक्त मुल्क के अंदर क्या हालात हैं, खिचड़ी क्या पक रही है और कौन क्या कह रहा है, और आने वाले दिनों में जो एक दूसरे को दस्तो गिरबां होते हुए नज़र आ रहे हैं वो कौन कौन होंगे, और आखिर में हम आपको इसका हल बताएंगे कि हल क्या है, कि किस तरह से हम आगे निकल सकते हैं और किस तरह से ये मसले सिमट सकते हैं, किस तरह से ये गहरे जो बहरानों के और बेयकीनी के बादल होते हुए नज़र आ रहे हैं, इनको कैसे ख़त्म किया जा सकता है। इसका प्रोग्राम के आखिर में हम आपको हाल भी बताएंगे। और इसके साथ साथ हम आज के प्रोग्राम में ये भी बात करेंगे कि एस्टेब्लिशमेंट क्या चाह रही है और उनका जो वज़न है वो किसके पलड़े में है और वो क्या देख रहे हैं और क्या चाहते हैं। सियासी जोड़ तोड़ फिर एक दफ़ा जारी है, मुलाकातें जारी हैं, बैठकें जारी हैं। हम ये भी आपको बताएँगे कि बहुत सारे हलके और क़ुव्वतें जो हैं वो नए इंतखाबात की तरफ भी देख रहे हैं और उस तरफ भी जाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए तमाम लोगों को एक प्लेटफार्म पर लाना होगा, जिसके लिए अहम हलके मुतहरक हो चुके हैं। तो सबसे पहले मैं आगाज़ करूँगा इस बात का। पंजाब असम्बली में वज़ीर आला का जो इंतखाब हुआ, आप गवाह हैं और आपने देखा, सुना, पढ़ा कि क्या हुआ। वहाँ पर हुआ ये कि हमज़ा शहबाज और परवेज़ लाई में जो मुकाबला था उसमें हमज़ा शहबाज इसलिए जीत गए या इसलिए उनको जितवा दिया गया कि मुस्लिम लीग काफ के 10 वोट मुस्तरद कर दिए गए। इसके बाद के हालात ये हैं कि काफ लीग और पीटीआई अदालत पहुंच गई है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और फिर हमज़ा शहबाज जो हैं वो फिर एक दफ़ा निगरान वज़ीर आला डिक्लेयर हुए। अदालत ने जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की सरबराही में एक 3 रुकनी बेंच बना था, उसने इब्तदाई तौर पर बादी नज़र में काफ लीग और पीटीआई का मौक़िफ़ अगर तस्लीम हुआ है तो फिर ही जाकर 1 जुलाई का जो स्टेटस था हमज़ा शहबाज का उस पर वो बहाल हुए, निगरान वज़ीर आला ठहरे। नाज़रीन, बादी नज़र में जो है वो लग यही रहा है कि हमज़ा शहबाज जो है वो उनकी गेम अब एंड हो चुकी है और लग यही रहा है, और जो आइनी और कानूनी माहिरीन हैं वो भी यही कह रहे हैं। लेकिन अगर ये बात सच मान ली जाए और अगर ऐसा हुआ तो मुल्क के अंदर ये जो सियासी बेयकीनी का माहौल है और इसके बादल जो है वो बेयकीनी के और हालात ख़राब होने के, सियासी हुकूमती, तो ये इसके जो बादल हैं ये छटते हुए नज़र नहीं आ रहे, गहरे होते जा रहे हैं और आइंदा दिनों में इसमें मज़ीद तेज़ी आएगी। आज दिन भर जो है वो सियासी बैठकें भी जारी रहीं। एक तरफ चौधरी शुजात हुसैन, आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ, जो कि वज़ीर आला निगरान वज़ीर आला हमज़ा शहबाज के वालिद मोहतरम हैं, उन्होंने शुजात से मुलाकात की, चौधरी शुजात साहब से मुलाकात की और सियासी सूरत-ए-हाल पर गौर किया। और उस मुलाकात में ये भी कहा जा रहा है कि नए इंतखाबात की तरफ जाने पर भी बात हुई। ज़राए का ये कहना है कि चौधरी शुजात ने उन्हें कहा कि अगर आप सब मिलकर एक बैठक कर लें, तमाम मुल्क की सियासी मजहबी जमातें और तमाम सियासी क़ुव्वतें किसी अहम ग्रंटेड की मौजूदगी में कोई ऐसा तस्वीर कर लें जिसकी जो राह है वो पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल की तरफ निकल जाए, तो इसमें कोई मज़ाह का नहीं है। इस पर बातचीत हुई। दूसरी तरफ अदलिया में केस चला गया है और पीर तक दोबारा समाअत होगी। डिप्टी स्पीकर को भी बुलाया गया है, तलब किया गया है, वो उन्हें कहा गया है कि अपने रिकॉर्ड समेत आएँ। लेकिन जो मैं बात आपसे करना चाहता हूँ वो ये है कि ये ऐसे पंजाब असम्बली के अंदर वज़ीर आला के इंतखाब हुए हैं कि सियासी बहरान मज़ीद बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और सियासी दर्जा हरारत जो है वो भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन इसके जो मुख्तलिफ क़ुव्वतें इस वक्त मुतहरक हैं और इसके हल ढूंढ रही हैं। कहा यह जा रहा है कि सियासी क़ुव्वतों से ये मसला हल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा।
جیسے شروع دن سے سیاسی لوگ اپنا جو پارلیمنٹ ہے یہ ملک کا سپریم ادارہ ہے، اس نے قانون سازی کرنی ہے، لیکن ہمارے سیاسی جماعتیں اور سیاستدان ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے چکر میں ملک کا ناقابل تلافی اللہ نہ کرے کہیں نقصان نہ کر بیٹھیں اور اس سسٹم کو بھی نقصان نہ پہنچ جائے، چونکہ بہت بریک بینی سے بہت سارے لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے سیاستدان کیا کر رہے ہیں، لیکن اس کا حل نظر نہیں آ رہا کہ مسئلے کا حل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ آج مسلم لیگ نون اور اس کی اتحادی پوری طرح متحرک ہیں اور وہ مختلف اداروں کو آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں اور ساتھ ساتھ دھمکیاں بھی آ رہی ہیں دونوں طرف سے۔ دیکھیں جنگ ان کی دونوں کی اپنوں کی ہے، اپنی جنگ ہے ان کی، پی ٹی آئی کی، کاف لیگ کی اور نون لیگ کی، پیپلز پارٹی کی، جے یو آئی کی، ایم کیو ایم کی، تمام سیاسی جماعتوں کی اپنی جنگ ہے، لیکن جب یہ خود ہی ادارے جو ہیں وہ انہیں نہیں کہتے کہ آئیں ہمارے ساتھ، ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کے فیصلے کریں، اپنی جو ناکامی ہے اس کو چھپانے کے لیے اور اپنی لڑائی کو جب یہ آپس میں ایک دوسرے سے دست و گریباں ہوتے ہیں تو نبٹنے نہیں تو پھر اداروں کی طرف دیکھتے ہیں۔ اس وقت کیس عدلیہ میں ہے، میں اس پہ کوئی نہیں کہوں گا، لیکن حل نظر نہیں آ رہا۔ نظر یہ آ رہا ہے کہ اس صورتحال میں تمام جو بعض ادارے ہیں وہ بھی پھنستے ہوئے نظر آ رہے ہیں، وہ بھی ایک گیند جو ہے وہ اس وقت اگرچہ سیاستدان عدلیہ کی کورٹ میں لے گئے ہیں، لیکن مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ بند گلی کی طرف ہم جا رہے ہیں اور چلے گئے ہیں، چونکہ جو 1 جولائی کا جو فیصلہ تھا، جو 20 ارکان اسمبلی پنجاب اسمبلی کے منحرف ہوئے اور پھر ان کی جگہ انتخابات ہوئے اور پھر اس کے نتیجے میں رن آف الیکشن ہوا وزیر اعلیٰ کے لیے، تو میرے خیال میں میرا اس پہ تجزیہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ حل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، چونکہ اگر ایک طرف مریم نواز نے بھی آج کھل کھلا کے وہ سامنے آ گئی ہیں، ظاہر ہے وہ سینئر نائب صدر ہیں مسلم لیگ نون کی اور نواز شریف کی صاحبزادی ہیں اور انہیں بھی مینڈیٹ حاصل ہے پارٹی کی طرف سے، انہوں نے بھی کھلے عام دھمکیاں دی ہیں، دوسری طرف سے جو پی ٹی آئی ہے ان کی پوری قیادت دھمکیاں دے رہی ہے کہ ہم یہ کر دیں گے، لیکن مریم نواز کے بیان کو آسان اور ایزی نہیں لینا چاہیے۔ انہوں نے کہہ دیا کہ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ بہت ہو گئی، بڑی ہو گئی، اب جو ہے اگر ایک ہی طرز کے جو بینچ ہیں انہوں نے ایک ہی طرز کے فیصلے دینے ہیں تو وہ انہیں قابل قبول نہیں ہوں گے، اور دوسری طرف پی ٹی آئی بھی یہی کہہ رہی ہے۔ لگ یہ رہا ہے کہ ایک نئی جنگ جو ہے وہ شروع ہوگی، اگر خدا نخواستہ میرے منہ میں خاک کہ اگر سسٹم کو نقصان پہنچا تو پھر یہ تمام لوگ ذمہ دار ہوں گے، لیکن مجھے ان کے آج جو بیانات ہیں تمام سیاسی قیادتوں کے، تمام جو ایک دوسرے کے آمنے سامنے ان کے بیانات سے یہی لگتا ہے کہ دیکھیں اگر عدلیہ نے ایک فیصلہ تو دینا ہے، قانون اور آئین کی روشنی میں دینا ہے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ اگر فیصلہ حمزہ شہباز اور پارٹی کے حق میں آتا ہے تو پی ٹی آئی جو ہے وہ دھمکیاں دے گی، وہ سامنے آئے گی، اگر ان کے حق میں آتا ہے تو نون لیگ نے تو آج چٹا اور ننگا کہہ دیا کہ ہم باہر آئیں گے اور سڑکوں پہ آئیں گے، محاسبہ ہوگا۔ لیکن ان تمام معاملات کا میرے نزدیک جو ایک حل ہے وہ حل میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک دفعہ پھر جو ہے وہ نظریہ ضرورت کی طرف دیکھنا ہوگا، اداروں کو بھی اور تمام سیاسی جماعتوں کو بھی۔ اگر نظریہ ضرورت پھر ایک دفعہ زندہ ہوتا ہے ملک کی بقا کے لیے، اس سسٹم کو چلانے کے لیے اور اس کو مزید مستحکم بنانے کے لیے اگر نظریہ ضرورت زندہ ہوتا ہے تو پھر جا کے یہ مسئلہ حل ہوگا، اور نظریہ ضرورت زندہ کرنے کے لیے ایسا فیصلہ جو تمام جماعتوں کو قابل قبول ہوگا اس کے تحت فیصلہ ہوگا۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی اہم حلقوں کا کہنا ہے کہ مقتدر حلقے جو ہیں وہ خاموشی سے اس کو دیکھ رہے ہیں اور واچ کر رہے ہیں، اور بعض لوگ تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے تمام کو پیغام دے دیا ہر طرف کے اپنا کہ اس صورتحال اور اس ڈگر پہ اس ملک کو نہ لے جائیں کہ کوئی بڑا جو ہے وہ ملک کو یا قوم کو، جو کہ ملک تو پہلے ہی بحرانوں کا شکار ہے، معاشی بحرانوں کا شکار ہے، سیاسی بحرانوں کا شکار ہے، لیکن حل کوئی ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ آنے والے دن جو ہیں اس میں مزید جو ہے وہ تیزی آ سکتی ہے اور حالات خراب ہو سکتے ہیں، اور اس کے لیے تمام کوئی ایسی قوت اور ایسی ہستی
جو سب سیاستدان اور سیاسی جماعتوں کو قابل قبول ہو، وہ بیٹھ کر کوئی ایسا فیصلہ کرے جس کا واحد حل میرے خیال میں نئے انتخابات کی طرف جانا ہے، اور پھر کسی کو اپنا رول ادا کرنا ہے، اور نظریہ ضرورت کے تحت ہی کوئی ایسا فیصلہ کر کے جا سکتے ہیں۔ آنے والے دنوں میں پھر ایک دفعہ میرا خیال ہے کہ انہیں ٹائم مل سکتا ہے کہ آپس میں بیٹھ جائیں اور بیٹھ کے فیصلہ کریں کہ اگر یہ معاملات وہ حل ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے، ادروائز پھر فیصلہ آئے گا۔ اور بادی النظر میں اب تک جو حالات و واقعات ہیں، قانونی اور آئینی ماہرین کی رائے ہے وہ یہی بتا رہی ہے کہ جو ہے نا وہ یہی بتا رہی ہے کہ حمزہ شہباز مزید کنٹینیو کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ اگر ایسا ہوا تو پھر وہ بھی سہارا لیں گے دوسرے فیصلے کا جو اس سے پہلے جو ہے نا وہ الیکشن کمیشن کے بعد معزز عدالتوں نے بھی فیصلہ دیا تھا اس حوالے سے کہ پارٹی جو صدر ہے وہ ایک اتھارٹی رکھتا ہے، وہ عمل درآمد کروا سکتا ہے کس کو ووٹ دینا ہے کس کو نہیں دینا۔ تو یہ پہلے فیصلہ موجود ہے، اگر اس کے اینٹی فیصلہ ہوتا ہے تو ملک کے اندر ایک نیا بحران آئے گا اور نئی لڑائی شروع ہو جائے گی، اور پھر آخرکار نظریہ ضرور زندہ ہوگا اور وہی مسئلے کا حل نکالے گا، اور پھر نئے انتخابات کی طرف جانا ہوگا۔ یہی حل ہے اس مسئلے کا، اور کوئی نہیں ہے۔ جاوید اقبال کو دیں اجازت، اللہ نگہبان۔